السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صحیح البخاری کی حدیث نمبر 444، اس کا ترجمہ، اس کے فوائد و مسائل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا دخل المسجد فلیرقع رکعتین۔ اذا دخل المسجد فلیرقع رکعتین، جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے قبل 2 رکعت ضرور پڑھے۔ فوائد و مسائل۔ اس حدیث کا پس منظر اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو قتادہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو قتادہ سے فرمایا، تجھے بیٹھنے سے قبل 2 رکعت پڑھنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ عرض کیا، میں نے آپ کو اور دیگر لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس بنا پر میں بھی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ضرور پڑھے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1654 اور انٹرنیشنل نمبر 714۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245 میں ہے کہ آپ نے فرمایا، مساجد کو ان کا حق دو۔ عرض کیا گیا، ان کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کرنا۔ بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 696۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ائمہ فتویٰ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مذکورہ روایت میں امر نبوی استحباب پر محمول ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جا رہا تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا، بیٹھ جا، تو نے دوسروں کو اذیت پہنچائی ہے۔ آپ نے اسے تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر نبوی وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی 2 رکعت پڑھنے سے قبل بیٹھ جائے تو اس کی تلافی ضروری نہیں، کیونکہ ان کا وقت فوت ہو گیا ہے۔ لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ بیٹھنے سے تحیۃ المسجد فوت نہیں ہو جاتی، کیونکہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس حدیث پر امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بائیں الفاظ عنوان قائم کیا ہے، تحیۃ المسجد ادائیگی سے قبل بیٹھ جانے سے فوت نہیں ہوتی۔ اس حدیث پر امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بائیں الفاظ عنوان قائم کیا ہے، تحیۃ المسجد ادائیگی سے قبل بیٹھ جانے سے فوت نہیں ہوتی۔ محب تبری نے کہا کہ بیٹھنے سے پہلے ادا کرنا وقت فضیلت ہے اور بیٹھنے کے بعد ادا کرنا وقت جواز۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ بیٹھنے سے پہلے ادا کا وقت ہے اور اس کے بعد وقت قضا۔ واللہ عالم۔ اوقات ممنوع میں سببی نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن مطلق نوافل ادا کرنے پر پابندی ہے۔ اوقات ممنوع میں سببی نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن مطلق نوافل ادا کرنے پر پابندی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران خطبہ میں آ کر بیٹھنے والے شخص کو 2 رکعت ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ بحوالہ صحیح البخاری حدیث نمبر 930۔ حالانکہ خطبے کو خاموشی سے سننے کا حکم ہے۔ دراصل اوقات ممنوعہ میں ادائیگی نماز کے متعلق احناف اور شوافے کا اختلاف ہے۔ احناف روایت نہیں کے عموم کے پیش نظر کہتے ہیں کہ ان اوقات میں تحیۃ المسجد کی بھی اجازت نہیں، لیکن شوافے اس نہیں کو عموم پر محمول نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک امر نبوی کے عموم کے پیش نظر اوقات ممنوعہ میں بھی تحیۃ المسجد ادا کرنی چاہیے۔
وہ کہتے ہیں کہ جن نمازوں اور نوافل کے اسباب معلوم ہیں ان کے متعلق کوئی ممنوع وقت نہیں۔ تحیت المسجد کا سبب مسجد میں داخل ہونا ہے، لہذا اس سبب کے ہوتے ہوئے کسی وقت کی پابندی یا قید نہیں۔ بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 696۔ مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی تحیت المسجد پڑھے بغیر بیٹھ جائے تو اس سے تحیت المسجد ساقط نہیں ہوگی، بلکہ اٹھ کر اسے ادا کرنی ہوگی، اور اس کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت ممنوع نہیں، کیونکہ اس کا تعلق سببی نماز سے ہے۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج صحیح البخاری کی حدیث نمبر 444، اس کا ترجمہ، اس کے فوائد و مسائل بیان کیے۔ اے اللہ ان کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی، کوتاہی، غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فرمان یعنی قرآن کریم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔